بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ 3۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی کی حیثیت سے مصر کو واپسی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت کا منصب عطا کیا جانا، فرعون کے دربار میں مظاہرہ، مصر میں داخلہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیض یاب بن کر اور دعوت اور حق کی تبلیغ میں کامیابی و کامرانی کی خوشخبری پا کر مقدس وادی سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے انتظار میں راستہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو لیا اور یہیں سے حکم الہی کی تعمیل کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے، اندر داخل ہوئے اور ماں کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں حاضر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی بیچ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہارون کو اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب دیا جا چکا تھا، اس لیے ان کو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے گھر والوں کو گھر کے اندر لے گئے اور ماں کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان کے لوگ آپس میں گلے ملے اور بچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے کی بیتی زندگی کے حالات سے واقف ہوئے اور ماں کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ فرعون کے دربار میں حق کی دعوت۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو اللہ کا پیغام سنانا چاہیے۔ اس غرض سے دونوں بھائی یعنی اللہ کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر کوئی ڈر اور خطرہ محسوس کیے داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تحت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور بات چیت شروع ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانیاں لایا ہوں، پس تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ الاعراف۔ فرعون نے جواب میں کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا، اور تو نے اس زمانے میں جو کچھ کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو ناشکر گزار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے وہ کام مصری کا قتل ضرور کیا اور میں چوک جانے والوں میں سے ہوں۔ پھر یہاں سے تمہارے خوف سے چلا گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلے کی سمجھ دی اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے بنا لیا۔ یہ اس کی ہمت کی کرشمہ سازیاں ہیں اور میرے پرورش کا یہ احسان جس کو تو مجھ پر جتا رہا ہے۔ کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ ترجمہ: بولا فرعون،
क्या माने हैं परवरदिगार आलम के? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन वो हस्ती है जिसके रब होने के असर से तेरा और तेरे बाप का वजूद भी खाली नहीं है। यानी जिस वक्त तू वजूद में न आया था तो तुझको पैदा किया और तेरी तरबियत की, और इसी तरह वो तुझसे पहले तेरे बाप दादा को आलम वजूद में लाया और उनको अपने रब होने से नवाजा। फिरऔन ने जब इस खामोश कर देने वाली और ज़बरदस्त दलील को सुना और कोई जवाब न बन पड़ा तो दरबारियों से कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये जो खुद को तुम्हारा पैगंबर और रसूल कहता है मजनू और पागल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि उससे अब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो सोचा ये बेहतर है कि ज़्यादा दिलनशी अंदाज़ बयां में अल्लाह के रब होने को वाज़ेह किया जाए। इसलिए फरमाया, ये जो पूरब और पश्चिम उसके बीच सारी कायनात नज़र आती है उसका रब होना उसकी कुदरत में है, उसी को मैं रब्बुल आलमीन कहता हूँ। तुम अगर ज़रा भी अक्ल से काम लो तो इस हकीकत को आसानी से पा सकते हो। एक बार फिर हज़रत मूसा ने फिरऔन को याद दिलाया कि जो रास्ता तूने इख्तियार किया है ये सही नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ही वो ज़ात है जो परस्तिश के लायक है और उसके मुकाबले में किसी इंसान का रब होने का दावा करना खुला हुआ शिर्क है। ऐ फिरौन, तू इससे बाज आ, क्योंकि उस हस्ती ने जिसको मैं रब्बुल आलमीन कह रहा हूँ हम पर ये वही उतारी है कि जो आदमी हक के इस कौल की खिलाफ वर्जी करेगा, झल्लाएगा और उससे मुंह मोड़ेगा वो अल्लाह के अजाब का हकदार ठहरेगा। तर्जुमा, जो कोई सरताबी करे तो हम पर वही उतर चुकी है कि उसके लिए अजाब का पयाम है। सूरह ताहा। फिरौन ने फिर वही सवाल दोहराया जिसका तर्जुमा ये है, अगर ऐसा ही है तो बतलाओ तुम्हारा परवरदिगार कौन है। सूरह ताहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसका तर्जुमा ये है, हमारा परवरदिगार वही है जिसने हर चीज़ को उसका वजूद बख्शा और उस पर ज़िंदगी व अमल की राह खोल दी। सूरह ताहा। तर्जुमा, फिर उनका क्या हाल होता है जो पिछले ज़माने में गुज़र चुके। ताहा। मूसा ने कहा, इसका तर्जुमा ये है, इस बात का इल्म मेरे परवरदिगार के पास नविश्ते में है। मेरा परवरदिगार ऐसा नहीं कि खोया जाए या भूल में पड़ जाए। वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बिछौने की तरह बिछा दी, चलने फिरने के लिए उसमें राहें निकाल दी, आसमान से पानी बरसाया, उसकी सिंचाई से हरे तरह की वनस्पति के जोड़े पैदा कर दिए, खुद भी खाओ और मवेशी भी चराओ। इस बात में अक्ल वालों के लिए कैसी खुली निशानियां हैं। उसने इस ज़मीन से तुम्हें पैदा किया, उसी में लौटना है और फिर उसी से दूसरी बार उठाए जाओगे। ताहा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का किरदार। तफसीर के उलमा लिखते हैं कि फ़िरऔन और मूसा के इस मुकालमों में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों के दरमियान तर्जुमान होते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दलीलों और सबूतों को बड़े ही असरदार अंदाज के साथ अदा फरमाते थे। फ़िरऔन का रद्द अमल यानी प्रतिक्रिया। अलग अलग मजलिसों में बातचीत का ये सिलसिला जारी रहा और फ़िरऔन ने बहस के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए दूसरे तरीके इख्तियार किए
آخر کار اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور فرعون نے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ سورہ قصص۔ اور پھر اپنے وزیر مشیر کو حکم دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمانوں کی بلندیوں اور ان کے ذریعوں تک دسترس حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان کے بارے میں قرآن نے صاف نہیں کیا کہ یہ شخصیت کا نام ہے یا عہدے اور منصب کا، اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی کہ حامان نے عمارت تیار کرائی یا نہیں۔ تورات بھی اسی بارے میں خاموش ہے۔ فرعون کے دربار میں مظاہرہ۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ترجمہ۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشانی لایا ہوں تب بھی۔ فرعون نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تو سچا ہے تو نشانیاں دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اجگر کی شکل اختیار کر لی، اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح کا ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم کو اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ اس لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے آپسی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو، اور اس مدت میں پورے راجیہ میں ماہر جادوگروں کو راجدھانی میں جمع کرو اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے کہ تو اس ہیلے سے ہم کو مصر کی دھرتی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو ہار دلا دی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہم اس سے ٹالیں گے اور نہ تم وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہترین وقت یوم الجنا، جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو موجود ہونا چاہیے۔ نوٹ: مصریوں کو عید کا دن جو وفا النیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم الزنا طے پایا، اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیا کہ پورے راجیہ میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہو
ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کر دو۔